ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سرگودا ڈویژن کے چاروں ضلعوں میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر انتظام چار کانفرنسیں ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہوئی. سرگودا میاں والی اور بکھر کی کانفرنسیں ہو چکی ہیں اور آج کی یہ کانفرنس ضلع خوشاب کی ختم نبوت اور عظمت صحابہ کانفرنس. مجھے یہ احساس ہے کہ رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے اور آخری تقریر کرنے پر مقررین بہت کم راضی ہوتے ہیں. یہ موقع آج مجھے دیا گیا اور مجھے آپ
کی شفقتوں سے امید نہیں یقین ہے کہ جس طرح آپ نے باقی خطیبوں کو سنا، کچھ لمحات کے لیے مجھے بھی برداشت کریں گے۔ میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں مختصر سے وقت میں آقا کی ختم نبوت بھی بیان کروں گا اور عظمت صحابہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میں بلا تمہید اپنی بات کو نبی اکرم کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے شروع کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام بڑے مشہور ہیں۔ انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الماحی وانا العاقب۔ میرا پہلا نام محمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ آپ کے دادا نے رکھا۔ عرب میں یہ نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ عبد المطلب نے رکھا رجاء ان یحمد، اس امید پر کہ دنیا میرے پوتے کی تعریفیں کرے گی، اس امید پہ نام رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یقیناً میرے خیال سے اتفاق کریں گے، عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھ، پھر جو اس نام کا معنی ہے میں تیرے پوتے کو ویسا ہی کر دوں گا۔ الہامی نام ہے، الہامی، توجہ ہے آپ کی۔ میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں رحمت اللہ علیہ، اور میرے استاد ہر موضوع کو تھوڑا تھوڑا لیتے جاتے تھے، میں بھی یہی کروں گا۔ صرف میرے نبی کا نام الہامی نہیں، میرے نبی کے والد محترم کا نام بھی الہامی ہے۔ کیا نام تھا؟ یہی عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد العزا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد مناف، مناف کا بندہ، عزا کا بندہ،
عبد مناف اور عبد العزا کا ہمارے پنجابی اور اردو میں معنی ہوگا پیراں دتا. کیا معنی ہوگا؟ منسوب کرتے تھے اپنے بیٹوں کو اپنے معبودوں کی طرف. یہ عزا کا بندہ ہے، یہ مناف کا بندہ ہے، یہ شمس کا بندہ ہے. اس موقع پہ اللہ نے میرے نبی کے دادا کے ذہن میں ڈالا کہ جس نے میرے نبی کا باپ بننا ہے اس کا نام رکھو عبداللہ. تو یہ نام بھی کیا ہے؟ الہامی ہے، الہامی نام ہے. اللہ کو سب ناموں میں سے جو سب سے پیارا نام ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. عبد الرحمن. یہ جو ہے نا حسین بخش، پیراں بخش، امام بخش، مولا بخش، یہ نا میرے نبی نے ایسے نام نہیں رکھے. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. تو دادا نے آپ کا نام رکھا، ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا اپنے پوتے کا یہ نام رکھ. محمد کا معنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے. لیکن میں اس معنی سے مطمئن نہیں ہوں. یہ فٹ معنی نہیں ہے میرے نبی کے نام کا. تعریفیں تو اللہ نے باقی نبیوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو اللہ نے فرشتوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو جبریل امین کی بھی ہوئی ہیں، تعریف شاگرد اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، اور تعریفیں قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی بھی کی ہیں. مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن پیٹرول آپ نے مجھے فراہم کرنا ہے. میں نے تب چلنا ہے، ورنہ میں بھی 30 منٹوں کے بعد بھاگ جاؤں گا. وعدہ کرو میرے ساتھ. تعریفیں فرشتوں کی بھی ہوئی، تعریفیں صحابہ کی بھی ہوئی، تعریفیں جبریل امین کی بھی ہوئی، تعریفیں انبیاء کی بھی ہوئی. تو محمد کا یہ معنی کیسے ہوا جس کی تعریف کی جائے؟ نہیں، بندیالوی معنی کرنا چاہتا ہے. محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ ہوئی ہو. سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو لغت کے امام ہیں اہل سنت کے، ان میں ایک بڑا نام ہے امام راغب کا. پڑھا لکھا طبقہ، علماء، طلباء بہتر جانتے ہیں. اس کا نام ہے امام راغب. اس نے کتاب لکھی مفردات القرآن، جس میں ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے. اس نے اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے. جب بحث کرتے کرتے امام راغب آیا نا محمد کے لفظ پر، امام راغب نے معنی کیا، بس لطف ہی آ گیا. امام راغب کہتا ہے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. علماء تو سمجھ گیا ہوں گے یار، علماء تو سبحان اللہ کہہ دو یار، انہوں میں سمجھا لینا. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اللہ نے نبیوں کو اوصاف دیے، اللہ نے مختلف نبیوں کو خوبیاں عطا کی، اللہ نے مختلف نبیوں کو کمال عطا کیے. کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کون ہے؟ کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے،
کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، کسی کو سمندر راستہ دیتے ہیں، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ جو کمال ایک نبی کو دیا دوسرے نبی کو نہیں دیا، جو دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے نبی کو نہیں دیا، جو تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے نبی کو نہیں دیا، اور پھر رب نے وہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا۔ محمد الذی محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اسے دلائل سے ثابت کر کے جاتا، کیسے نبیوں والے کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع کیے۔ حضرت آدم نے رب سے مانگا تھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ تین منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، التجا کی، مانگا مولا کچھ کلمے دے دے۔ اللہ نے ایک آیت دی، ربنا ظلمنا، زور سے پڑھو زور سے پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من مجھے بعض خطیبوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو قرآن کی ان واضح آیتوں کو چھوڑ کے موضوع روایتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھو، من گھڑت حدیث سے موضوع روایتیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، بولو بولو زور سے بولو، وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ضلع بھر سے آئے ہوئے ہمارے جماعتی اور دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے احباب بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ آدم نے مانگا، درخواست کی، سوال کیا، دامن پھیلایا، جھولی اٹھائی، ایک آیت ملی، ایک آیت ملی، اور میرے نبی نے مانگا بھی کوئی نہیں، رب نے بن مانگے پورا قرآن میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ اور ہمارے دوسرے امام لغت کے فیروز آبادی، انہوں نے القاموس میں معنی کیا اور بہت خوبصورت معنی کیا، مزہ ہی آ گیا۔ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو، ہر وقت اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کے تذکرے ہو رہے ہوں ابراہیم کی دعاؤں میں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں عیسیٰ کی خوشخبریوں میں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں تورات کے ورقوں میں، انجیل کے صفحات میں۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، تو یہ میرے نبی کا پہلا نام ہے محمد۔ کس نے رکھا؟ زور سے بولو یار، زور سے۔ وانا احمد، اور میرا دوسرا نام ہے احمد، یہ ماں نے رکھا۔
خواب میں بشارت پا کے کہ اپنے نومولود بیٹے کا نام کیا رکھو؟ احمد۔ اسی نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ ابھی مجھ سے پہلے جن حضرات نے تقریر کی پوری ختم نبوت کی تاریخ آپ کو بتائی، مرزے کے بھی کچھ حالات انہوں نے ذکر کیے۔ مجھے کبھی کبھی مرزائیوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مرزے کی کتابیں پڑھو یا اس کے بیٹے کی سیرت المہدی پڑھو تو خدا کی قسم مرزا قادیانی ایک شریف اور عقل مند انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ اسے نبوت کے درجے پہ بٹھا دو، جو انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ایک موقع پہ مرزے، میں ابھی آمد کی بات کرتا ہوں، آؤں گا یہیں آمد پر، اسمو آمد پر، لیکن آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میرے گھر والے جب میری شادی کرنے لگے نا تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا بھئی میں اس قابل نہیں میری شادی نہ کروں۔ میں نے گھر والوں کو بڑا سمجھایا، میرے سمجھانے کے باوجود انہوں نے میری شادی کر دی۔ آگے لکھتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد میرے ہاں بیٹا ہوگے۔ سال کے بعد؟ میں اس قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، یہ تیری بیوی دا ہے، بھئی تو قابل نہیں سا پھر اس پتر جم دیتا۔ پاگل آدمی تھا، اسے تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں، میری بشارت ہے۔ کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، تو غلام احمد ہے اور یہ بشارت احمد کی ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے اصل میں تو میں احمد ہی ہوں، غلام تے نال انجے ہی لگ، غلام تے نال اصل میں تو میں احمد۔ کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ شاہ جی نبی آپ نے بنانا ہے، نبی تو اللہ بناتا ہے۔ تو شاہ جی نے کہا میں اللہ ہوں نا۔ تو کسی نے کہا آپ تو عطا اللہ ہیں۔ تو شاہ جی نے کہا اصل تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تے نال انجے ہی لگ گیا، عطا تے نال انجے ہی لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے نام احمد کی بشارت دی۔ علماء کو میری بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ میرے نبی کا معروف نام تو محمد ہے، حضرت عیسیٰ نے بشارت احمد کے نام سے کیوں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے معروف ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے احمد کے نام سے بشارت دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ میرا زیادہ تعلق زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے ہے، میرا تعلق زیادہ زمین والوں سے نہیں
آسمان والوں سے. اس لیے انہوں نے میرے نبی کے جس نام سے بشارت دی وہ نام کون سا ہے؟ احمد. وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. ایک میرا نام ہے الماحی، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام ہے حاشر. یحشر الناس علی قدمیہ، لوگ میرے بعد اپنی قبروں سے اٹھیں گے. والعاقب، خوشاب بھر سے آنے والے لوگوں. بس اسی ایک آخری نام کے لیے پوری حدیث پڑھ دی ہے، اسی کو غور سے سننا ہے. والعاقب، میرا ایک نام ہے عاقب. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو. یہ بھی مولانا فرما رہے تھے کہ آقا کی ختم نبوت پر 200 حدیثیں گواہ ہیں. کتنی؟ زور سے بولو یار، زور سے. کتنی؟ 200. ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ، انہوں نے مستقل کتاب لکھ دی قرآن کی 100 آیتیں ختم نبوت پر اور 210 حدیثیں. پھر صحابہ کا اجماع، ان کے پاس وقت نہیں تھا نا کہ وہ آپ کو اجماع سمجھاتے. صحابہ کا عقد، سب سے پہلا عقد صحابہ کا جس مسئلے پہ ہوا وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے، واجب القتل بھی ہے. پہلا اجماع ہوا تھا سارے صحابہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تاریخ و سیرت کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں. جب حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا تھا کسی ایک صحابی نے اختلاف کیا؟ زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ، جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا تھا تو اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. وہاں اعتراض ہوا، حضرت عمر نے کیا. کلمہ تو پڑھتے ہیں، منکرین ختم نبوت کا کلا کما کر لیں، مرتدوں کے خلاف جہاد کر لیں، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، اس نو حالے ران دیو، سارے محاذ نہ کھولو. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام کے بعد نرم ہو گئے ہو. جو شخص میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا. اور ایک روایت کو مان لوں تو یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر اکیلے مسجد کی دروازے کی طرف بھاگے، یہ کہتے ہوئے کوئی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے ابو بکر اکیلا جہاد کرے. لیکن اعتراض تو ہوا. جب اسامہ کا لشکر روانہ ہونے لگا اعتراض نہیں ہوا؟ ہوا. حضرت عمر نے کیا، صحابہ نے انہیں بھیجا، ابھی یہ لشکر روانہ نہ کرو. آپ میری بات کو غور سے سنتے چلے جائیں. یہاں میں نے جو حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کرنی ہے نا، اس کا بالکل الگ رنگ ہونا ہے، بالکل الگ رنگ ہونا ہے. ابھی اسامہ کا لشکر نہ بھیجو، یہ محاذ نہ کھولو. کہا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے نہیں روکوں گا. اچھا یہ کرو، اسامہ کی عمر ہے 18 سال، اس کے ماتحت طلحہ و زبیر، کمانڈر بدلو. فرمایا جس کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا اس کو میں نہیں بدلوں گا. یہ لشکر روانہ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف روانہ، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر روانہ، ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر. اب جہاں جہاں سے لشکر گزرتے ہیں نا
कुफर दबता चला जाता है। मुसलमान हाले जोश च ने। अल्लामा इकबाल बोले, अल्लामा इकबाल ने कहा आमन्नास बर मौलाए मा आ कलीमे अव्वले सीनाए मा हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राजू अब्र सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। फारसी तो अब ख़त्म हो रही है, हमारे मदरसों में भी ख़त्म हो रही। कभी हमारा कस्बा बंदेयाल फारसी का बड़ा मरकज़ समझा जाता है। मेरे परदादा मौलाना सुल्तान महमूद नामी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अली भी उनके पास पढ़ने यहाँ आए थे। बड़े बड़े लोग वहाँ आए, फारसी के वो इमाम समझे जाते। मेरे वाले साहब फारसी के बहुत बड़े मुदर्रिस थे। मुझे उन्होंने खुद फारसी 2 साल पढ़ाई, 2 साल। करीमा नामिहाक पंदनामा गुलिस्तां बोस्ता, फिर मैंने शुरू कराती यूसुफ जुलेखा। तो जब यूसुफ जुलेखा शुरू की ना, तो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, वो पास बैठे हुए थे। वो कहने लगे हजरत छोरा नू इयो जियां किताबां नहीं पढ़ाई दियां यूसुफ जुलेखा लियां। तो मेरे वाले साहब ने कहा कौन कहता है? तो वो दोस्त कहने लगे उलमा कहते हैं। तो वाले साहब ने कहा ऊआ आधे जिन्होंने आंदी नहीं। तो मैं माना कर देता हूं, माना हिम्मत आप जरा बैठ जाएंगे मेहरबानी। हिम्मत किश्त मिल्लत राजू अब्र। किश्त कहते हैं खेत को, किश्त किसको कहते हैं? खेत को। और अब्र किसको कहते हैं? बादल को, बादल को। अल्लामा इकबाल कहता है खेत जब सूखने लगता है माशाअल्लाह तो फिर बादल आता है, बारिश बरसती है, खेत लहलहाने लगता है, सरसब्ज हो जाता है। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत खुश्क होने लगा था। अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। पत्नी में कहना क्या चाहता था? हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कहाँ से आ गया? हाँ, तो जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ इजमा हुआ कि जिहाद करना है, किसी एक सहाबी ने इख्तिलाफ किया? बोलो जोर से, बोलो जोर से। नहीं किया है। किसी ने कहा टेबल टॉक करें, मुसलमा आ जा, मुनाजरा करते हैं, मुबैसा करते हैं, तू दलीलें दे, नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलीलें देंगे, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, आओ बहस करें, मुनाजरा करें। नहीं हो लोगों। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उसके साथ मुनाजरा नहीं होगा, उसका फैसला अबू बकर की तलवार करेगा। लश्कर भेजा, 1200 सहाबा शहीद करवा दी। पहला इजमा सहाबा का किस मसले पे हुआ कि मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से क्या है? आवाज आपको आ रही है? चलो युमिनून बिल गैब। मैं अगर आपको नजर आ रहा हूं तो ठीक है, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे। जोर से जरा बोलो, जोर से बोलो जरा। पहला इजमा इस पर हुआ। मैंने एक हदीस आपको सुनाई, मैं दूसरी हदीस आपको सुनाने लगा हूं। गज़वा तबूक हुआ ना, तो लश्कर जा रहा है शाम की तरफ। अब नबी पाक के घराने मदीने में बीवियां एलिया अज़वाज, हज़रत अली का घर भी वही है। तो नबी पाक हज़रत अली को मदीने छोड़ गए कि तुम मदीने रह जाओ, बच्चों का ख्याल करो, मेरा घर भी है, आपका घर भी है,
ان کا خیال کرنا آپ یہاں رہ جائیں. حضرت علی کو مدینے چھوڑ, خود نبی پاک چلے گئے صحابہ کو لے کر. اب مدینے میں حضرت علی گلی میں نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے. وہ منافق تانا مارتے, یہ تو بھی کسے کام دا ہوندا تے تین نال نہ لے جاندے. وہ جو تانے لگ مارے نا لوگوں نے, تو حضرت علی نے تیز رو سواری لی اور پیچھے سے نبی پاک کو جا لیا. آپ نے فرمایا میں تو تجھے مدینے چھوڑ کے آیا تھا, تم یہاں کہاں؟ کہا یا رسول اللہ منافق تانے مارتی ہیں کہ تن زنانیاں کو چھوڑ گئے نے. آپ نے فرمایا الا ترضى علی, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. اب نبی پاک نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی, اپنے آپ کو موسیٰ سے تشبیہ دے دی, انہیں حضرت ہارون سے تشبیہ دے دی. میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. فوراً نبی پاک کے ذہن میں آیا میں نے علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دے دی ہے, ہارون تو نبی تھے, وہ تو نبی تھے, تو کوئی میرے اس مثال دینے سے حضرت علی کو نبی نہ مان لے. تو میرے آقا کہتے ہیں علی سنو, میں تمہیں چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ بات ذہن میں رکھو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. تو فوراً نبی پاک نے اس رستے کو بند کیا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ کیا ہے, منقطع. میں ایسی تنقیدی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں جس میں کسی فرقے کا نام لوں پھر انہیں ہٹ کروں, نہیں. یہ اس منصب کے بھی لائق نہیں. یہ منصب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان انسان کی ستھری ہونی چاہیے. دوسروں کے بزرگوں کا بھی احترام کرو, دوسروں کا بھی احترام کرو اپنے بزرگوں کی طرح. کچھ لوگوں نے الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت کی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کے بعد خلیفہ کون ہے؟ علی. کیوں؟ انہوں نے علی کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ہارون کے ساتھ. کبھی یہ روایت پہ کبھی کہتے ہیں من کن تو مولا و فالی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی. اس سے بھی خلافت بلا فصل ثابت کرتے کہ نبی پاک کے بعد خلافت حق کس کا تھا؟ علی کا. آپ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فالی مولا. اس کو روایتاً پیش کیا جاتا ہے. میں علماء کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو پڑھا لکھا صاحب مطالعہ لوگ ہیں شاید وہ بھی سمجھ جائیں, لیکن علماء جلدی سمجھیں گے. بندیالوی کہتا ہے اگر انتقال سے 3 مہینے پہلے خم غدیر پر حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو یہ 4 دن پہلے قلم دوات کیوں منگوایا تھا؟ تم تو کہتے ہو حضرت علی کی خلافت لکھنے کے لیے منگوایا تھا, خلافت کا اعلان تو وہاں ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے شک تو انوی ہے بھی اتھے اعلان. مولا کا معنی کسی لغت نے امام کیا ہے؟ بولو. کسی لغت میں مولا کا معنی امام ہو, کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ ہو. بولو تو صحیح یار, تھک گئے آپ. کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ, مولا کا معنی امام نہیں ہے. نہیں ہے. مولا کے بڑے معنی, مولا مالک, مولا غلام. مزہ نہیں آ گیا. مولا کا معنی مالک بھی
مولا کا معنی غلام بھی، مولا کا معنی مددگار بھی، مولا کا معنی محبوب بھی، مولا کا معنی دوست بھی، مولا کا معنی ساتھی بھی۔ یہ جو علماء ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مولانا، یہ بھی خوش نہ ہون بھائی کوئی بڑا وڈا لقب ہے مولانا۔ یہ جو صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے نا، صحابہ کے گھر میں رہتے تھے اور غلام ہوتے تھے، وہ بڑے عالم ہوتے تھے۔ کیوں؟ ہر وقت اس صحابی کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں جو رہتے تھے، دن رات گھر میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ کوئی باہر کا بندہ آیا، اس نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عباس، میں ابن عباس کا غلام ہوں۔ کہ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ کہ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود، میں ابن مسعود کا غلام ہوں۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون، تم سارے غلام ہی غلام ہو۔ وہاں سے یہ مولانا کا لفظ۔ تو مولانا ہمارا مددگار۔ جب اللہ کے بارے میں مولا کا لفظ آئے گا تو مانا کیا کریں گے؟ زور سے بولو۔ اور جب حضرت علی کے بارے میں آیا تو مانا کر، اس کا پس منظر تو دیکھو۔ میرے نبی نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ حضرت علی یمن سے آئے تھے حج کرنے، تو یمن کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا احرام کی چادروں کے بارے میں۔ تو یمن کے لوگوں نے شکایت کر دی نبی پاک سے، حضرت علی کی۔ نبی پاک کو یہ شکایت پسند نہ آئی۔ انہوں نے میرے بھائی علی کی شکایت کیوں کی ہے؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا۔ یہ مان ہے، مولا سے خلافت ثابت ہوتی ہے، مولا سے امامت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ میں بڑے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، ذرا بولو تو صحیح ہے، تھوڑے جے ہاتھ کھولو یار، ہاتھ کھولو تھوڑے، تھوڑی چادر شادر لا دو، کون ایڈی سردی یار، بزرگ پہنے رہے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں آپ تھوڑے سے یار، تھوڑے سے محبت سے سنیں، اور پسند آ جائے وہ جملہ تو پھر آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے۔ میں عربی عبارت پڑھوں، آپ فوراً سمجھ جائیں، عربی عبارت سے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ بندیالوی کہتا ہے خلافت من کن تو مولا ہو، اس سے ثابت نہیں ہوتی امامت۔ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ انا لفظاں نال امامت تے خلافت ثابت نہیں ہوندی، میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں امامت اور خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتاں انج ثابت ہوندیاں نہیں۔ یہ میرے نبی نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے کہا تھا۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ 4 دن پہلے جب بلال کھڑکی کے سامنے جا کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرمایا وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ وضو فرماتے غشی آ جاتی، پھر پوچھتے نماز ہو گئی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پانی لاؤ، وضو کرواؤ، وضو کروایا جاتا، پھر غشی آ گئی۔ تیسری مرتبہ افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کرے، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس کو کہا؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور بولو، جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ بیمار تھے؟
नबी पाक के चचा अब्बास कहाँ थे? अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, हजरत अब्बास के दूसरे बेटे उबैदुल्ला, हजरत अब्बास के तीसरे बेटे फजल, हजरत अली के बड़े भाई अकील, जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला, हजरत हसन। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। और मेरे आवाज के साथ आवाज तो मिलाओ यार। आप सबको सिद्दीक अकबर से प्यार है। हजरत हसन मदीने में कई दफा तो स्टेज उस तरफ लगा होता है, मगरिब की जानिब, इस तरफ मुंह होता है, तो मुझे ये हदीस बयान करते हुए रुख को थोड़ा सा उस तरफ फेरना पड़ता है। आज मुझे बिल्कुल सामने की तरफ मेरा रुख है, मेरा किबले की जानिब रुख है, मुझे आसानी होगी। हजरत हसन मदीने में, हजरत हुसैन मदीने में, हजरत अब्बास मदीने में, अब्बास के बेटे मदीने में, हजरत अली मदीने में, हजरत अली के भतीजे मदीने में, हजरत अली के बड़े भाई अकील मदीने में, मेरे नबी के घर वाले रिश्तेदार मदीने में, और मेरा नबी कहता है आज अबू बकर आगे होगा, मेरे घर वाले पीछे होंगे, मेरे घर वाले पीछे होंगे, आगे कौन होगा? अबू बकर होगा। इससे खिलाफतें साबित होती हैं। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, शान सहाबा, अमियत शातो तौहीद व सुन्नह, अल्लामा दौला बंदियालवी। वो इशा की नमाज थी, जुमेरात का दिन था, इशा की नमाज थी। वो नमाज तो अबू बकर ने पढ़ाई। जुमे की 5 पढ़ाई, कितनी हो गई? 6। फिर हफ्ते की 5, 11, फिर इतवार की 5। शेख अताउल्ला साहब तुसी बोलो, शेख जरा सही, शेख हिसाब सही जान, शेख हिसाब सही जान देन, शेख हिसाब सही जानते। कितनी? 16। फिर सोमवार की सुबह 17। वे क्या हो 17 तो 21 टुर गए। 17 नमाजों की इमामत अबू बकर ने मेरे नबी की जिंदगी में फरमाई। तुम्हें एक हदीस सुनाऊं, तुम हैरान हो जाओ। एक नमाज के मौके पे हज़रत अबू बकर लेट हो गए। हजरत बिलाल ने इधर उधर देखा, हज़रत अबू बकर नहीं, उन्होंने हज़रत उमर को आगे कर दी, नमाज पढ़ाओ। उन्होंने नमाज शुरू की। मेराब में इस तरफ नबी पाक का हुजरा मुबारक है, उस पर पर्दा लटका हुआ है, खिड़की है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर। हुजरे च आवाज गई, मेरे नबी ने सुनी, सोचा आवाज मेरे यार दी ते नहीं, आवाज मेरे यार दी ते नहीं। मेरे नबी ने वहां से कहा ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन। आसमान पे रब इनकार करता है, जमीन पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो वो सिर्फ अबू बकर की इमामत है। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। खिलाफत और इमामत इस तरह साबित होती है। बेशक बेशक। एक दिन हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, ये खतीबों में सिर्फ मैं ही बयान करता हूं, माशाअल्लाह, बेशक। नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी की तबीयत संभल गई। फरमाया नमाज हो गई कि हो रही है? फरमाया वुजू करवाओ। मैं भी आज मसीते नमाज पढ़ना चाहता, मैं भी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता। वुजू करवाया गया। 2 आदमियों के कांधों पे हाथ रख के मेरे नबी उस खिड़की से अंदर आए, पाँव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रहे। नकाहत है, कमजोरी है, बीमार है, कदम उठाया नहीं जाता, घिसते हुए आ रहे। उस तरफ के नमाजियों ने कुछ इशारा किया कि अबू बकर नबी आ गए हैं।
कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी पाक खिड़की से अंदर तशरीफ लाए। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा। कुछ आप भी समझ गया करो यार, क्या समझो यार। वो सच्चा आशिक था। जहां नबी मौजूद हो, जहां नबी मौजूद हो, वहां अबू बकर मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता। यहां बहाने बहाने से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है कि ये फर्ज पढ़ता था, सुन्नतें नहीं पढ़ता था। ते तेरे चेहरे ते सुन्नत क्यों नहीं? तू हर रोज सुन्नत नू मुना के परा सट छड़ना। वो सुन्नत नहीं पढ़ता था तो उसको कत्ल कर दिया तुमने। तेरे अपने चेहरे पे सुन्नत क्यों नहीं? ये सब फिर बहाने बनाए जाते हैं। फलां गुस्ताख है, फलां बेअदब है, फलां मुनकिर है, ये नबी पाक के गुस्ताख हैं, नबी पाक के बेअदब हैं। हम एक अल्लाह से कम और सारी कायनात से बुलंदो बाला मानते हैं तो आमना के लाल को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसको न माने वो मुसलमान है ही नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं तो अक्सर तकरीरों में कहा करता हूं कि मेराज वाली रात में देखें, कई खतीबों की आदत होती है भाई, वो लोगों से कहते हैं तुहाडे विचों जिन्ना जिन्ना नूं नबी पाक नाल मुहब्बत है ना वो बोलो। मैं आख्या जिन्ना जिन्ना नूं की होंदा? जिन जिन को क्या होता है? जिसके दिल में सारी कायनात से बढ़कर नबी पाक की मोहब्बत न हो वो मोमिन ही नहीं। मैं कहता हूं आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है। बोलो 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 तो सही, चाहे चेहरे पे सुन्नत है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत नबी का चिराग रोशन जरूर है, रोशन है। तो नबी पाक हमारे महबूब हो गए, आपके भी महबूब हो गए। तो महबूब की अजमत बयान हो तो खुश नहीं होना चाहिए? बोलो तो सही यार। तो फिर खुश होवोगे तो सुभान अल्लाह कहोगे, पूरा मजमा गूंज उठे, पूरा मजमा गूंज उठे। जब मैं बात को खत्म करूं, मेराज वाली रात में अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को रूह और जिस्म समेत आलमे बेदारी में जमीन की बस्तियों से उठाया, फिर आसमानों तक पहुंचाया, फिर मेरे नबी ने बैतुल मामूर को क्रॉस किया, फिर मेरे नबी ने जन्नतुल मावा को क्रॉस किया, फिर सिदरा पे जिब्रील रुक गया। मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी वहां पहुंचा जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा। मेरा नबी वहां पहुंचा। अभी मैंने वो जुमला नहीं कहा, अभी वो जुमला बाकी है। मेरा नबी मेराज वाली रात में इसी वजूद मुकद्दस के साथ बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचा कि उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों के नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे थी, आमना का लाल सबसे ऊपर था। लेकिन हमें समझ नहीं आई तेरे यहां गुस्ताखी का क्या मफहूम है कि ये फतवा लगा देना कि ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब है। जो समझदार लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बोलो हजरत ईसा को नहीं मानते हो? बोलो बिन बाप पैदा हुए, मां की गोद में बोले, रिसालत मिली, इंजील मिली, मौइज़े मिले, बोलो बोलते चले जाओ। मानते हो? मानते हो? ईसाइयों से पूछो
کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، تم مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں ہو، محبت بھی نہیں کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں پاگلو، ہم انہیں بن باپ پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، انہیں رسالت ملی، انہیں نبوت ملی، انہیں معجزے ملے، یہ سب مانتے ہیں یار، سب مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے اللہ دا پتر منو۔ تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تم بھی کہتے ہو کہ محبت رسول یہ ہے کہ نبی پاک کو عالم الغیب مانا جائے، مختار کل مانا جائے، یہ ہے محبت؟ نہیں، جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ میں، جو اللہ سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنی، جو نبی سے محبت کرنی ہے وہ نبی کے ساتھ کرنی۔ تم نے کیوں گڈمڈ کر دیا یار؟ کہتے ہیں نا ایک بندے کی شادی ہوئی اور 6 مہینے تو بڑے اچھے گزرے، بیوی کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت، پھر بیوی کچھ کھچی کھچی سی کہ رہنے لگی، ناراض اور تو یہ ایک دن اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی ساڈے کول کی قصور ہویا تسی ناراض ہو؟ تو وہ کہتے اچھا حالے تین اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک تجھے اپنی غلطی کا؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میری غلطی کیا ہے۔ اس نے کہا روزانہ دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاؤں چھو کے کہتا ہے ماں جی اماں کی حال ہے؟ تیری زبان سڑدی ہے، میں نے بھی ایک دیہڑے اماں آکھ، اس نو روز اماں آکھنا۔ اس آکھیا پاگل تین اماں آکھانا، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم دانش مند لوگ ہیں، ہم بیوی کو بیوی سمجھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، ماں کو ماں سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا معیار کیا ہے؟ الگ۔ بیٹی جس نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے، جس نگاہ سے بہن کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے۔ ہم دانش مند لوگ ہیں، ہم بیٹی کو بیٹی، بہن کو بہن، بیوی کو بیوی اور ماں کو ماں سمجھتے ہیں۔ ہم ولی کو ولی، نبی کو نبی اور رب کو رب سمجھتے ہیں۔ تو ہم سے نبی والی رب والی محبت نبی پاک سے کروانا چاہتا ہے، جو محبت رب سے کرنی چاہیے تھی تو کہتا ہے یہ ولیوں سے کرو۔ ہر ایک کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے تمہارے نزدیک گستاخی رسول کا؟ جس سٹیج پہ آتے ہو گستاخ رسول کہہ دیتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ لوگ آج کل جذبات میں نبی پاک کی ادنا سی گستاخی لوگ برداشت نہیں کرتے، تو تم لوگوں کو قتل پہ ابھارتے رہتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں عالم گستاخ ہے، فلاں مسلک کا آدمی گستاخ ہے، پھر دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں۔ میرے پاس تو دلیل بھی ہے، میرے پاس تو دلیل بھی ہے، پیش کر دوں؟ اوت کے میدان میں میرے نبی ایک پہاڑی پہ ہیں، سامنے ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کافروں کی فوج کے کمانڈر تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، سامنے آ گئے۔ افواہ اڑ گئی تھی قد قتل محمد، کہ نبی پاک کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو وہ تصدیق کرنا چاہتے این محمد، تم میں محمد ہیں؟ وہاں آواز پہنچی، حضرت عمر ذرا جذباتی طبیعت کے تھے، اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ، میری ذات پہ حملہ کر رہا، میں تمہیں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا، بیٹھ جاؤ، کہنے دے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہوتے تو جواب ہو۔ اس نے کہا آئین ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابو بکر کی ذات پہ حملہ کرنا اور میں تمہیں ابو بکر کے لیے لڑوانے نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی گئے۔ اس نے کہا آئین عمر،
उमर कहाँ है? हजरत उमर फिर उठे, आपने बोला बैठ जाओ, जवाब नहीं देना। उलमा के लिए बस एक जुमला कहने लगा, किसी चौथे का नाम उसने नहीं लिया। आईना उस्मान, आईना तलहा, आईना जुबैर, आईना अली, नहीं, बस इन तीन का नाम लिया। फिर उसने नारा लगाया, वो भी जानता था इस्लाम की इमारत खड़ी है तो इन्हीं तीनों पे खड़ी है, वो भी जानता, उसे इल्म था इस बात का। उसने कहा ये गए, अब इस्लाम की इमारत नहीं रह सकती। उसने नारा लगाया, ओला हुबल, हुबल की जय हो, हुबल जिंदाबाद। हुबल कौन? बुत, बुत, ये हजरत आदम का बेटा है हाबील जी। हाबील, हाबील का नाम बदलते बदलते अरब में आके क्या हो गया? ये दुनिया का पहला शहीद है। ए पीर ज्यादा नहीं, पैगंबर ज्यादा है जी। उसको पुकारा, ओलो हुबल, हुबल बुलंद हुआ। नबी पाक ने फरमाया, उठो फारूक आजम, जिस मसले के लिए लड़वाने लाया था उस मसले पे चोट कर रहा है, पूरी जुर्रत से जवाब दे, अल्लाह आला वाजल। किसको पुकारा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये बैठ गए। अबू सुफियान फिर उठे, कहता है लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, साड़ी मदद ते उज़्ज़ा फकीर नहीं की थी। ये पहले किसको पुकार रहा था? और अब ये होता है मुशरिक। हुबल नु जफ्फा मार के रखना, हुबल नु जो पुकारे ते जफ्फा मारना। हुबल गया, उसकी जगह कौन आ गया? उज़्ज़ा आ गई। लना उज़्ज़ा भला उज़्ज़ा लकुम, मेरे नबी ने फरमाया जवाब दो, लना मौला। किसको पुकारा? जोर से बोलो। बंदियालवी कहता है, बंदियालवी का तज्जिया अगर पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छा इस्तिदलाल कर गया है। मसाइब में, मुश्किलात में, तकलीफों में, जंगों में जो लोग अल्लाह के सिवा हुबल उज़्ज़ा को पुकारते हैं वो नबी के दुश्मन होते हैं। जो हर मौके पे सिर्फ रब को पुकारते हैं वो हजरत उमर की तरह नबी पाक के मुहिब होते हैं। नबी पाक के आशिक हैं, वो रब को पुकारते हैं। तेरे पास तो दलील भी कोई नहीं। वकील साहबा अल्लामा अल्लाह बंदियालवी जिंदाबाद, इरशाद तौहीद व सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान जिंदाबाद, तौहीद जिंदाबाद, मेरे नबी की सुन्नत जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद। बाकी कोई जिंदा मुर्दा नहीं, कुछ नहीं होता। किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह के दीन का काम है, इसने जिंदा रहना है। हम नहीं होंगे, हमारी जगह पे अल्लाह और बंदे पैदा कर देगा, और बंदे आ जाए। तो मैं आप सबको मोहब्बत है, तो वो मैंने बात की ना। अब जो आपको मैं बात बताने लगा हूं ना, ये मैं ही क्या करता हूं। माशाअल्लाह। तभी असम्बली आए, अबू बकर ने मुसल्ला, क्यों? नबी जो आ गए, नबी जो आ गए, पीछे हटे। नबी पाक ने देखा कि अबू बकर पीछे हट रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। जो तर्जमा मैं करूंगा वो अबू बकर की मोहब्बत में डूब के करूंगा। आप सबको भी अबू बकर से मोहब्बत है, तो आप भी मेरी तरह सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहेंगे। वादा करो। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। मकान का या अबा बकरिन,
अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अपनी जाते खलोता रहे, अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ये वेखन आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। खिलाफतें इस तरह साबित होती हैं, जिस तरह तू साबित करता फिरता है ना, उन इमामता साबित नहीं होंदियां। खिलाफतें इस तरह साबित होती हैं। मेरे नबी ने मुसल्ले पे सिर्फ खड़ा नहीं किया, जमाया भी। उलमाए किराम, अगर मेरा इस्तिदलाल कहो कि बंदियालवी अच्छा इस्तिदलाल कर गया है, नबी पाक ने नहीं कहा मेरी जाते खलोता रहे, मेरी जाते खलोता रहे ना, अपनी जाते खलोता रहे। ये हुण जा कहंदी है मेरी जाते खलोता रहे, फरमाया अपनी जाते खलोता रहे। अब ये जगह किसकी थी? अबू बकर की जगह। तो हजरत अली को जब आपने तशबीह दी तो आपको ख्याल आया कि हारून तो नबी थे, तो मैंने अली को हारून से तशबीह दे दी है। तो आपने फौरन कहा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, इल्ला अन्नहु लस्ता नबिय्यन, मगर ये बात ज़हन में रहे कि तू नबी नहीं। और फिर मेरे नबी, मुझसे पहले एक आलिम ये हदीस पढ़ चुके हैं, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। लौ फर्जिया, लौ फर्जिया, जैसे लौ काना फीहिमा आलिहा, अगर इस जमीन व आसमान में कोई और इलाह होते ला फसादता, तो जमीन व आसमान क्या हो जाते? खराब हो जाते। चलो यार, मैं वहां बचना के करीब खड़ा हूं यार, और मैंने उसी तरह पे अल्लाह का कुरान पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, बहुत से असातिज़ा से पढ़ी है। मुफस्सिरीन माना करते हैं अगर इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और इलाह होते तो झगड़ा हो जाता, फसाद हो जाता। मसलन एक इलाह कहता बारिश बरसानी है, दूसरा कहता नहीं बरसानी। एक इलाह कहता अब सर्दियों का मौसम शुरू करना है, दूसरा कहता नहीं, असल सूरज उत्ते लेके आना। तो ये फसाद पड़ा रहा। मौलाना हुसैन अली ने माना की, मौलाना हुसैन अली माना करते हैं अगर अल्लाह के सिवा कोई इलाह होता ना, उससे ज़मीनों आसमान का निज़ाम संभाला ना जाता, इसलिए तबाही होती। ये मैं हूं जिसने संभाल के रखा हुआ है, ये मैं हूं जिसने चलते हुए पानी पे ज़मीन को टिकाया, ये मैं हूं कि ज़मीन डोलने लगी उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक दी, ये मैं ही हूं जिसने इतनी बड़ी छत बगैर सुतूनों के खड़ी कर दी, ये मैं हूं जिसने समंदरों को रवानगी बख्शी, ये मैं हूं जिसने पहाड़ों के सीने चीर के चश्मे और आबशारें जारी कर दी। ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम मेरे सिवा किसी और से संभाला न जाता, ज़मीन व आसमान तबाह होकर रह जाता। लौ फर्जिया, अगर इलाह होता, है कोई नहीं, यहां भी लौ फर्जिया, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता लकाना उमर। उमर में ये औसाफ मौजूद थे कि वो नबूवत के मनसब पे फायद होता, लेकिन रब ने मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद करके रख दिया। मैं कायदाबाद के जो हमारे साथी हैं, उलमा हैं और वर्कर हैं, नौजवान हैं, ये शेख अताउल्लाह साहब मेरे हम नाम भी हैं, इनका मैं शुक्रिया करूं तो तकल्लुफ़ हो जाएगा यार, और मैं तकल्लुफ़ का कायल नहीं हूं। इन्होंने भी जो कुछ किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह इनके रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत अता फरमाए कि इनसे संभाला ना जाए। इन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे जो
علماء ہیں دوسرے، میں کس کس کا نام لوں، قید آباد کے خاص کر کے علماء، انہوں نے بڑی محنت کی اس کانفرنس کے لیے۔ ڈویژن کے جو امیر ہیں مولانا عبد الکریم صاحب، میرے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، اس ضلع کا پورا ان کے ساتھ مل کے دورہ کیا اور ایک ایک بندے کے پاس گئے، تو بڑی کامیاب کانفرنس بلال مسجد میں ہوئی، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال ہوگی، انشاءاللہ ہر سال ہوگی، انہی موسم میں انشاءاللہ یہ سالانہ ہوا کرے گی۔ تو ان علماء کے لیے میں دعا گو ہوں، انہیں اللہ اجر عطا فرمائے، انہیں بڑی محنت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔